جو ملک کا یعنی کہ آئین میں ہر شخص کو، ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب، اپنے دھرم پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کو اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزروانے اور اس کی تعلیم دینے کی جو پوری آزادی ہے ہمارے ملک کے سنویدھان میں، آج اس کو تبدیل کر کے ہمارے ملک کو نہ جانے کہاں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی آئے، کوئی مصیبت آئے، ہمیں خود جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم جگہ جگہ گلی گلی مکاتب قائم کر کے، دینی مکاتب قائم کر کے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، عالم بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ عصری تعلیم کے سے بھی ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول میں رکھ کر کے، دینی ماحول میں دیکھو، اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے ادارے میں کے حوالے کریں جہاں دینی ماحول نہیں ہے اور ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم دلوائی، تو یہ بچے دین کے نہیں رہیں گے، نہ جانے آگے ان کا راستہ خراب ہو سکتا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، اس مجلس کے صدر محترم اور معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، مدرسے کے اور قرب و جوار سے کے مدرسوں سے آنے والے عزیز طلباء اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا یہ محبوب اور ہر دل عزیز مدرسہ حدیقۃ العلوم محمدیہ شہیدیہ، اس کا یہ سالانہ جلسہ ہے، اور آپ اس جلسے میں بہت دیر سے بہت ہی قیمتی باتیں، نصیحتیں سن رہے ہیں۔ جلسے کا مقصد دو ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ مدرسے کی کارگزاری آپ کے سامنے آ جائے، ہم نے مدرسے میں چندہ دیا، اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کیا، تو آخر ہمارے بچوں کے ساتھ مدرسے نے کیا محنت کی، یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے ذمہ داران نے ہمارے نونہالوں پر کیا محنت کی، کیا نتیجہ سامنے آیا۔ چنانچہ ابھی آپ کے سامنے کچھ بچوں کی دستار بندی ہوگی، انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، بہت سے بچوں نے مشکات کی جماعت تک عالم کا کورس مکمل کیا، اور انشاءاللہ بڑے مدرسے میں جا کر وہ دورہ حدیث سے فارغ ہوں گے، عالم اور فاضل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ حضرات ذمہ داران کا حوصلہ یہ ہے کہ بہت جلد ہی اس مدرسے میں باقاعدہ دورہ حدیث شریف بھی قائم ہوگا، اور یہاں سے طلباء خود یہیں سے فارغ ہو کر کے اور مکمل عالم ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مدرسے میں تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ماشاءاللہ طلباء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ موجودہ عمارت کم ہے،
पुरानी इमारत मखदूश है, इसलिए नई तामीर की बुनियाद डाली गई है। आप हजरात के ताउन से इंशाअल्लाह वो इमारत मुकम्मल होगी। तलबा के रहने के लिए और उनकी तालीम के लिए सहूलत पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मदरसे का एक मकसद ये भी इस जलसे का होता है कि इस बहाने दीन की बातों का मुज़ाकरा हो जाए, हमारे अंदर जो कमी कोताही है उसको बयान किया जाए, ताकि उस कमी कोताही को दूर करने का अज़्म और हौसला लेकर हम यहाँ से जाएं, हमारी ज़िंदगियों के अंदर इनक़िलाब आए, जो कुछ कमी कोताही है उन कोताहियों को दूर किया जाए और दीन इस्लाम की जो खूबियाँ हैं वो खूबियाँ पूरे तौर पर हमारी ज़िंदगियों में नज़र आने लगें। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, वक्त ज़्यादा हो गया है, मुझे इस मौके से जो बात अर्ज़ करनी है वो ये कि हमारी संतान और हमारी औलाद हमारे हाथ में अल्लाह की अमानत है। हमारी ये औलाद हमारे हाथ में अल्लाह की अमानत है और अमानत की हिफाजत करना ये फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है। खुदा न खास्ता हमने अपनी इस औलाद की हिफाजत नहीं की और हमारी गफलत और बेतवज्जोही की वजह से हमारी औलाद गलत लाइन पर पड़ गई, गुनाह के रास्ते पर पड़ गई, या इतनी बिगड़ गई कि समाज के लिए मुसीबत बन गई, तो याद रखिए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि हमने तुम्हारे हवाले एक अमानत रखी थी, तुमने उस अमानत की हिफाजत नहीं की। बल्कि यही नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों, औलाद का हमारे ऊपर हक़ है और सबसे पहला हक़ ये है कि हम औलाद के दुनिया में आने से पहले, जाहिर है कि एक माँ की ज़रूरत होगी, हम एक ऐसी खातून और ऐसी नेक औरत से, दीनदार औरत से निकाह करें। हुक्म यही है कि फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, कि यूँ तो आदमी निकाह करता है हुस्न जमाल और ख़ूबसूरती को देखकर, कभी इंसान निकाह करता है माल और दौलत को देखकर, कभी इंसान निकाह करता है ख़ानदानी शराफत को देखकर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनदारी को देखकर भी निकाह होता है। फरमाया फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, ऐसी औरत से निकाह करो जो दीनदार हो। क्या मतलब ये है कि मेरे भाइयों, हमें अपनी औलाद, लड़कों और लड़कियों दोनों को हमें दीनदार बनाना होगा। जब दीनदार लड़की, दीनदार औरत हमारे घर में बहू बन कर के आएगी, तो कल को उसकी गोद में जो बच्चा परवरिश पाएगा, दीनदार माहौल में आँख खोलेगा। और माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा हुआ करता है। अगर हम अपनी ख़वातीन को और अपनी लड़कियों को, मस्तूरात को दीन का इल्म सिखाएंगे और दीनी तालीम उनको देंगे, दीन की तरबियत देंगे, नेक और सालेह बनाएंगे, तो उनकी गोद में परवरिश पाने वाला हमारा बच्चा भी उसका असर कबूल करेगा और वो दीनदार होगा। तो सबसे पहले तो हमें नेक खातून से निकाह करना चाहिए, दीनदार खातून से निकाह करना चाहिए, ताकि उसके गोद में जो बच्चा हमारा परवरिश पाए वो दीनदार हो। दीनदार औरत होगी तो बच्चा दीनदार बनेगा, और बद्दीन औरत अगर होगी, अमल के एतबार से कमज़ोर होगी, तो याद रखो हमारे बच्चे के अंदर वो भी जो है बद्दीनी आएगी और उसके असरात से हमारा बच्चा महफूज नहीं रह सकता। दूसरी बात यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो नाम उसका अच्छा रखा जाए। लोग बच्चों का नाम खराब रखते हैं, खराब नाम से पुकारते हैं। मेरे दोस्तों, बच्चे का नाम अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान,
اور جو بھی نبیوں کے ناموں پر بچوں کا نام رکھا جائے، صحابہ کے نام پر بچوں کا نام رکھا جائے، نیک ولیوں کے نام پر بچوں کا نام رکھا جائے، جب ہم اچھا نام رکھیں گے تو نام کا بہت اثر ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ بچوں کو ہم اچھا نام رکھیں، اور ماڈرن دنیا سے متاثر ہو کر ہم جو ہے نئے نئے ایسے نام جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یا معنی ہوتا بھی ہے تو خراب قسم کا ہوتا ہے، ہم فلمی اسٹاروں، نچنیوں، گویوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تو ظاہر بات ہے کہ اس نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم نیک صالحین، انبیاء، صحابہ، متقی حضرات کے لوگ کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ لڑکیوں کا نام صحابیات کے ناموں پر، ازواج مطہرات کے ناموں پر، صالحات، صالح خواتین جو تاریخ میں گزری ہیں ان خواتین کے ناموں پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں گے، لڑکیوں کا، تو اس کا بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ نام کا بہت فائدہ ہوتا ہے، نام کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تیسری بات میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں، دینی تعلیم کی فکر کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں گے، ہم ان کو کلمہ، نماز، روزہ اور اسی طریقے سے ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق، چھوٹوں بڑوں کا حق، جب ہم بچوں کو یہ تعلیم، دینی تعلیم دیں گے تو یقین مانیے یہ بچے دھرتی پر، انسان سماج پر یہ بوجھ نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے باعث خیر و برکت بنیں گے، اور چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، اور ان کے ذریعے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں برکت آئے گی اور نیکی آئے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اپنے بچوں کو شروع سے کانوینٹ کے اسکولوں میں یا دوسرے اسکولوں میں ڈالتے ہیں۔ دیکھو، دنیاوی تعلیم دلانا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہنر ہے، وہ ایک زندگی باعزت زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ بنیادی طور پر ہم ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت، دیندار اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، صالح اور نیک بنائیں گے تو یاد رکھو اس پر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر ہم ان کو صالح، نیک، دیندار نہیں بنائیں گے تو جیسا ان کا مقدر ہوگا، مقدر وہ لے کر کے آتے ہیں، مقدر کے مطابق جو پائیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کا ذمہ دار ہے۔ ہم آج اگر اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے تو اس پر ان کی حفاظت کا اللہ وعدہ لیتا ہے، اللہ نے ذمہ لیا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اولاد کی نیکی کی وجہ سے ماں باپ کو بھی نوازا جاتا ہے، اور ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث کا اس جلسے کے موضوع سے متعلق، آپ کے مدرسے سے متعلق اور خود ہماری زندگیوں سے متعلق، ہماری اولاد سے متعلق بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ، پہلے تو آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جیسے جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سزا کے لیے تیار کیا ہوا جیل خانہ ہے، وہ آگ ہے، قسم قسم کے عذاب ہیں، جس میں سانپ ہے، بچھو ہے، اور ایسی آگ ہے اللہ کی پناہ کہ اگر تھوڑی سی بھی آگ دنیا میں اتار دی جائے تو پوری زمین خاک ہو جائے جل کر کے۔ جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ ایمان، عمل صالح، یہ جہنم سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں
آخرت کو بنائیں۔ اسی طریقے سے ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، ان کو بھی جہنم سے راستے سے ہٹا کر کے جنت والے راستے پر لگانا ہوگا، ان کو دیندار بنانا ہوگا، تب جا کر کے ہم اپنی اولاد کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا کر پائیں گے۔ یوں تو ماں باپ کا حق سب بیان کرتے ہیں، لیکن اولاد کا بھی حق ہے میرے دوستو ہمارے اوپر۔ اولاد کا حق یہی ہے کہ ہم بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ما نحل والد من نحل ولدہ احسن من ادب حسن، کوئی والد یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ عطیہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، بخشش کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر عطیہ کیا ہوگا کہ وہ ان کو اچھا ادب اور اچھی تعلیم سکھائیں۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو اچھا ادب اور اچھی تعلیم سکھائیں گے تو زندگی میں بھی ہم اولاد کی جانب سے اچھا نتیجہ دیکھیں گے۔ بڑھاپے میں جب ہم کمزور ہوں گے، ہماری یہ اولاد چونکہ دیندار اور نیک ہے، اس لیے وہ ہماری بڑھاپے میں خدمت کرے گی اور ہمارا خیال کرے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا تو یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی بعض دفعہ مصیبت بن جاتی ہے۔ کتنے ہی ماں باپ بوڑھے روتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کر دو، میرے اولاد جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے وہ میرا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی اور گستاخی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اولاد کی نالائقی ہے، بدبختی ہے، لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ کہیں اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم نے اس اولاد کو دیندار نہیں بنایا۔ چھوٹوں بڑوں کے حقوق جو بتانے چاہیے، جو مدرسہ کا ماحول ہے، اللہ والوں کا ماحول ہے، ہم نے اس ماحول میں بچے کو نہیں دیا، غلط ماحول میں ہم نے بچوں کی پرورش کی، جس کے نتیجے میں دنیا میں اپنی اولاد کی طرف سے نالائقی اور جفا اور ظلم کی ہم کو شکایت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کے علاوہ فرمایا گیا، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل انسان جب اس دنیا سے جب تک ہے موجود ہے تب تک تو ٹھیک ہے، نیک عمل کرتا ہے، جو کچھ نیکی کرے گا اس کا ثواب لکھا جائے گا، لیکن جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اب کچھ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا عمل کا سلسلہ بند، اب تو بدلے کا زمانہ کا دور شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں کا میٹر چلتا رہے اور ہمارے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھی جائیں، ثواب لکھا جائے، تو زندگی میں ہمیں 3 طرح کا کام کر لیں اگر، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ نمبر 1، اللہ اکبر، نمبر 1 اولاد صالح۔ اب اولاد صالح اگر ہم چھوڑ کر کے جائیں گے، اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، تو یہ چراغ سے چراغ جلتا جائے گا۔ کسی کو عالم بنایا، حافظ بنایا، نہیں عالم حافظ بنایا، دیندار بنایا، تو اس دینداری کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، خود وہ اچھے عمل کریں گے، جتنے اچھے عمل وہ کریں گے اس کا ثواب ہم کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا صدقہ جاریہ، کہ ہم اپنے مال کو کسی ایسی جگہ خرچ کر کے جائیں کہ جہاں جس جگہ پہ ہم نے مال لگایا ہے اس جگہ سے یا اس چیز سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مثلا ہم نے کسی مسجد کی تعمیر کر دی، کسی مدرسے کی تعمیر کر دی، یا کہیں عام لوگوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا، یا عوامی فلاح و بہبود کا کوئی کام کر دیا اپنے پیسے سے، اپنے مال سے، تو جب تک یہ چیز رہے گی اور لوگوں کو دینی دنیاوی فائدہ پہنچتا رہے گا تب تک ہمارے نام اعمال میں بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا، اور کرنے والوں کے نام اعمال میں سے کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ جو نیک عمل کریں گے ان کو بھی پورا ثواب ملے گا، ہم چونکہ ذریعہ اور سبب بنے ہیں اس لیے ہمیں بھی پورا ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی گئی کہ ولد صالح جو ہمارے بعد دعا کرے، ایک تو صدقہ جاریہ اور ایک علم ينتفع به، ہم ایسا علم چھوڑ کر کے جائیں جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔
مثلا ہم نے اپنے بچے کو عالم بنایا، اپنے بچے کو حافظ بنایا، اب جب یہ عالم اور حافظ بن گیا تو دوسروں کو بھی یہ عالم اور حافظ بنائے گا۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو تو عالم حافظ نہیں بنایا، لیکن قوم کے ایک غریب خاندان کے بچے کے عالم بنانے کا، حافظ بنانے کا ہم نے خرچہ برداشت کر لیا۔ چنانچہ ایک بچے کا اگر ہم نے حافظہ مکمل کرنے تک جو خرچہ ہوتا ہے وہ مدرسہ باشائل میں ہم نے دے دیا، اور ہمارے خرچے سے ایک عدد حافظ بھی اگر بن گیا تو یاد رکھو اس کا جو قرآن اس نے حافظ یاد کیا ہے اس کا ثواب بھی ہم کو ملے گا، پھر اس کے ذریعے سے چراغ جلتا جائے گا۔ جتنا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا، جتنے حافظ بنیں گے، جتنے قاری بنیں گے، اس کے ذریعے سے سب کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں پہنچے گا۔ تو میرے دوستو، ایک تو ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، دیندار بنائیں اور ان کو علم دین سکھائیں۔ دوسرے یہ کہ ہم ایسی جگہوں پر اپنا مال خرچ کریں جو دین کے کام ہیں اور جن سے بندگان خدا کو فائدہ پہنچے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم علمی کام جو سلسلہ ہے خود علم سیکھیں، تاکہ علمی کام کریں گے اور اس سے جو کتاب لکھی یا کوئی ہم نے لوگوں کو عالم اور حافظ بنایا اس کا لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ مدرسہ اللہ والوں کی یادگار ہے۔ حضرت مولانا شہید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک الولی کامل کا قائم کیا ہوا یہ مدرسہ ہے، اور ان کے شیخ بڑے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خاص نظر ان پر رہی ہے اور بڑی دعائیں رہی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے کتنی ان کی دعائیں اور ان کے نیک خواہشات اور ان کے جذبات کی کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اچھے ثمرات مرتب کیے ہیں۔ علاقے میں اس ادارے کا فیض ہے، اس لیے ہم اس ادارے سے مربوط رہ کر کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، ادارے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں، اور جو بھی ادارے کے ذریعے سے دینی ملی خدمات ہو رہی ہیں اس میں ہم اپنا حصہ لگائیں، اور اپنے جتنا زیادہ ہمارا مال اس میں لگ گیا، وقت ہمارا لگ گیا، اور اس میں جو بھی ہم نے قربانی دی ہے جتنا اس سے فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہماری اولاد جو ہے میرے دوستو، بس آخری بات، آج حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، مدارس کا وجود بہت کھٹکتا جا رہا ہے، اور اسکیمیں، سازشیں اور ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ لوگ اپنے دین، مذہب جو ملک کا یعنی کہ آئین میں ہر شخص کو، ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب، اپنے دھرم پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کو اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزروانے اور اس کی تعلیم دینے کی جو پوری آزادی ہے ہمارے ملک کے سنویدھان میں، آج اس کو تبدیل کر کے ہمارے ملک کو نہ جانے کہاں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی آئے، کوئی مصیبت آئے، ہمیں خود جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم جگہ جگہ، گلی گلی مکاتب قائم کر کے، دینی مکاتب قائم کر کے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، عالم بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ عصری تعلیم کے سے بھی ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول میں رکھ کر کے، دینی ماحول میں دیکھو، اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے ادارے میں کے حوالے کریں جہاں دینی ماحول نہیں ہے اور ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم دلوائی تو یہ بچے دین کے نہیں رہیں گے، نہ جانے آگے ان کا راستہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم خود ایسا مدرسہ اور ایسا اسکول قائم کریں جہاں دینی ماحول میں دینی تہذیب کے ساتھ ان کو دنیاوی عصری تعلیم دی جا رہی ہو، اور یاد رکھو جو بچہ ہمارا حافظ ہو جائے گا اور وہ اگر عصری یعنی لائن میں جائے گا یا عالم ہو کر کے جائے گا تو دینی تعلیم کا قرآن و حدیث کے علم کی میں نورانیت ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کا برین اور ان کا دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ بہت جلد وہ دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مدارس کے فضلاء جو اچھے ذہین ہوتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے بعد جب وہ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، مولانا صاحب کی اولاد آپ کے سامنے موجود ہے، نظیر کے طور پر، ادھارن کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے بچے دینی علم حاصل کر کے اگر دنیاوی علوم
علوم حاصل کریں گے تو اس میں بھی بہت کامیاب ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم نے ان کو دیندار بنایا ہے، ابتدا سے ہم نے ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ان کو دلائی ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹوں بڑوں کے حقوق وہ پہچانتے ہیں، تو وہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے سماج کی خدمت کریں گے، اور لوگ راستہ روکنے کی کوشش کے باوجود راستہ روک نہیں سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف مدرسہ جو ایک طرح سے لوگوں کو گویا کھٹکتا ہے، ہم اس مدرسے میں دنیاوی تعلیم بھی دیں، عصری تعلیم بھی دیں، لیکن ماحول اور جو مدرسے کا رہے وہ دینی رہے۔ ابتداً جب ہم دینی ماحول میں پردے میں رکھ کر کے بچیوں کو عصری تعلیم دلوائیں، اسی طریقے سے دینی ماحول میں رکھ کر کے لڑکوں کو عصری تعلیم دلوائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہم باعزت رہیں گے، اور جو ہمیں گویا جو مستقبل کے جو فتنے ہیں، جو اندیشے ہیں، جو نقصانات کے خطرات ہیں، انشاءاللہ کافی حد تک ان سے حفاظت رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جیسا کہ سبھاپتی صاحب نے اور حضرت محتمم صاحب نے ہمیں بتایا کہ مدرسے کا آگے کا جو منصوبہ ہے، اس منصوبے کے مطابق انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو یہ قوم مسلم کے لیے، علاقے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مدرسے کو شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو دین اور دنیا دونوں میں خوشحالی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔